سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے غالباً 2 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. یہ انہوں نے مبینہ طور کے اوپر ججز کے اوپر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا. اور اس کیس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. تو آپ کی نظر میں کیا واقعی جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے اس طریقے سے بیان دے کے ججز کی توہین کی ہے اور جو عدلیہ ہے اس کی توہین کی گئی ہے؟ اگر ہاں تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیصل واڈا کے خلاف کس حد تک کارروائی کر سکتی ہے اور کیا سزا دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتیاق بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کے اندر 2 لاز جو ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ڈیل کرتے ہیں. ایک آرٹیکل 204 آف کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدالت کی توہین کرے یا اس کی بے حرمتی کرے یا obstruction in justice کرے تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا پاکستان کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے جس کے اندر ایک سول ایک آپ کی کنٹیمپٹ ہے، ایک آپ کی کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کی ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر 6 ماہ کی سزا جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ دیتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کا ممبر ہے تو وہ پھر اگر کسی کو سزا کر دی جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ فارمر پرائم منسٹر جو تھے انہیں صرف ٹل رائزنگ آف دی کورٹ جو تھا وہ عدالت نے سزا دی اور ان کو پھر اپنی پرائم منسٹرشپ سے ہاتھ دھونا پڑے. لیکن اس کا دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ تو ہے یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کاگنیزنس لے لیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں توہین عدالت ہوئی ہے. دیکھیں کہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور جس طرح پروسیڈنگز جو تھیں کل ہوئی تھیں اور آج اس کی پروسیڈنگز ہوئی تھیں چونکہ 2 پریس کانفرنس کا آج ذکر ہوا ہے. ایک پریس کانفرنس جو تھی وہ فیصل واڈا صاحب کی تھی اور دوسری مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس تھی. تو دونوں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کاگنیزنس لیا ہے اور جو آپ کے اٹارنی جنرل آفس ہے اس کو اس کے اندر پروسیکیوٹر کیا ہے چونکہ آرڈر 27 جو ہے سپریم کورٹ کا اس کا 1980 کا اس کے اندر یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ ایز اے پروسیکیوشن کے طور پہ کام کرتا ہے. بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب انہیں شو کاز کر دیا گیا ان دونوں کو ان کے اندر وہ کس طرح آ کے اس کے ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن یہ چیز اشتیاق بڑی واضح ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے ہم نے تھوڑا سا اپنی جو ٹون ہے اسے بھی بڑا زیادہ کر لیا ہے اور جو ہمارا ٹینر ہے یعنی کہ ہماری لینگویج ہے یا چوائس آف ورڈز جو ہے وہ بھی اتنی مناسب نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے چاہے ہماری جوڈیشری ہے چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایون اس حد تک یہ ہے کہ ہم اپنے پرسنل جو ہیں چیزیں جو ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کل اسمبلی کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا پھر پشاور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اسمبلی کا جو اوپننگ سیشن تھا اس کے اندر انسیڈنٹ ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ٹالرنس کی کمی ہے. دوسری سیاست میں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھی جیسے اب ہو رہی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے سیاسی کلچر کیسا بنتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اتنا فری میڈیا نہیں تھا اور جتنا اب ہے کہ پہلے آپ کے پاس الیکٹرانک اتنی ایکسیس نہیں تھی صرف آپ کی پرنٹ تھی. پرنٹ کے اندر آپ کے بڑے ٹیئرز ہوتے ہیں کہ سب ایڈیٹر ہے ایڈیٹر ہے اور پھر اس کے بعد ٹون ڈاؤن کر کے آتا ہے. پھر جب الیکٹرانک آیا تو تھوڑا سا اور ہوا. اب سوشل میڈیا کے اندر اور پھر جو آپ کے شام کے ٹاک شوز ہیں اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ کو ووکل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کو آپ بلاتے بھی ہیں. تو لوگ جو ہے میرا خیال ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میڈیا کو کمپریہینڈ کرنا یا میڈیا کے اندر آپ نے بات کس طرح کرنی ہے میرا خیال ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اس سے دور ہے. ہمیں اس کی توجہ چاہیے. لیکن ایک چیز اس کے اندر بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جس وقت یہ چیزیں چل رہی ہیں اس سے پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی اور نہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کی فلاح کے لیے بات ہے. یہ ایک جس طرح آپ اسے کہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ایگو بھی ہے جس کے اندر ایک ویسٹڈ انوائرمنٹ بھی ہے اور جس کے اندر یہ ہے کہ چیزوں کو جہاں پہ بیٹھ کے ریزالو ہونا چاہیے تھا وہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کے اس کیمرے کے اوپر آ گئی ہیں. نہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے نہ اس کا ریزلٹس نکلتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل ڈسکریڈیبلٹی ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے.